دو کنارے کا لاسٹ ایپیسوڈ جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے۔ اس ڈرامے کے فینس کو اس بات کو لے کر کافی زیادہ تجسس بھی تھا کہ آخر اس ڈرامے کا لاسٹ ایپیسوڈ کیسا ہوگا، آخر دریشوار کا انجام کیا ہوگا، کیا تیمور اپنی بیوی کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں، آخر ولید اپنی زندگی میں اب کیا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر دریشوار کو اب جیسے ہی سرچ آپریشن پر چل رہا ہوتا ہے تو دریشوار آخرکار 2 دن کے بعد مل ہی جاتی ہے۔ دریشوار زندہ تو نہیں ملتی لیکن اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے۔ ولید یہ بات جانتا ہے کہ آخر کس کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے، لیکن اس بات کا اندازہ شہید کو نہیں تھا کہ دریشوار کال کر چکی ہے اور دریشوار کال کر کے ولید کو سب کچھ بتا چکی ہے۔ یہاں پر اب وہ بہت ہی زیادہ حیران بھی ہوتا ہے جیسے ہی پولیس اس کے گھر آتی ہے وارنٹ لے کر۔ یہاں پر اب وہ بہت ہی زیادہ غصے میں پولیس سے کہتا ہے کہ آخر آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی۔ یہ بات سن کر پولیس آفیسر کہتا ہے کہ جو آپ نے مرڈر کیا ہے اس کے بعد اتنا تو ہمارا بنتا ہے کہ ہم اس گھر میں داخل ہو سکیں۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی تو کوئی بات بھی نہیں ہے، آخر میں کس کا مرڈر کروں گا۔ یہاں پر پولیس انسپیکٹر دریشوار کے بارے میں اب جیسے ہی کہتا ہے کہ دریشوار سے آپ کا آخر کیا تعلق تھا۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ دریشوار سے میرا کیا تعلق تھا اور کیا نہیں، اب ان سب باتوں سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کیونکہ اس سے میرے سارے تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن پولیس انسپیکٹر کہتا ہے کہ آپ کیسے یہ تعلقات ختم کر سکتے ہیں، آپ یہ تعلقات نہیں ختم کر سکتے، اتنا آسان نہیں ہے ان تعلقات کو ختم کرنا۔ پہلے کا تو ہم نہیں جانتے لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دریشوار کا تعلق ضرور بن گیا ہے۔ یہ بات سن کر اب وہ کافی حیران بھی ہے اور کہتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے آپ کی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہاں پر اب جیسے ہی وہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے گولی ماری تھی دریشوار کو، وہاں کی CCTV فوٹیج ہم لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، آخر اب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا نیکسٹ ہمیں کویسچن کرنے کا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اب تو آپ کے ساتھ دریشوار کا بہت بڑا تعلق بن چکا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ یہ بات سن کر وہ کافی حیران بھی ہے اور کہتے ہیں کہ آخر آپ مجھے ایسے کیسے لے کر جا سکتے ہیں، آپ لوگ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ یہ بات سن کر پولیس انسپیکٹر کہتے ہیں کہ تم جیسے امیر اسی طرح لڑکیوں کی زندگی کو برباد کرتے ہیں اور بعد میں ہمیں یہی دھمکی دیتے ہیں۔ یہاں پر شہیر کی ماں جیسے آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں اور کہاں لے کر میرے بیٹے کو جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر پولیس انسپیکٹر کہتے ہیں لگتا ہے کہ تمہاری ماں بھی تمہارے ساتھ ملی ہوئی ہے ان سب کیس میں۔ یہ بات سننے کے بعد شہیر کہتے ہیں خبردار خبردار، اگر تم نے میری ماں کے بارے میں بات بھی کی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گا۔ پولیس انسپیکٹر اب دریشوار کے بارے میں کہتا ہے کہ اسی طرح جس طرح تم نے اپنی بیوی کا منہ نوچا تھا۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں، میں نہیں جانتی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی شہیر کو لے جاتے ہیں تو شہیر کی ماں اب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ یہاں پر اب ایمن کو کہتی ہے کہ ایمن تم اپنے باپ کو کال کرو اور بتاؤ اپنے باپ کو کس طرح شہیر کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ سوری آنٹی، میں یہ سب نہیں کر سکتی، آخر میں اپنے ڈیڈ کو کیا بتاؤں گی کہ آپ کے داماد نے دوسری شادی کر لی اور آئیے اور آ کر انہیں رہا کروائیے، بالکل بھی نہیں، نہ تو ایسا ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا، یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ بات سن کر اسے کافی حیرت بھی ہوتی ہے۔ شہیر کی ماں بہت زیادہ اب آگے پیچھے گھومتی ہے لیکن کوئی بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے، کس کو کہے کہ اس کے بیٹے کو رہا کروا دیا جائے۔ یہاں پر اب وہ خود شہیر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شہیر، میں نے ایمن سے بات کی لیکن ایمن نے صاف صاف انکار کر دیا اور اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے باپ سے بالکل بھی بات نہیں کرے گی، آخر وہ اپنے باپ کو کہے بھی تو کیا، کیسے وہ اپنے باپ کو اس بات کے لیے منائے، اب تم ہی مجھے بتا دو کہ کیا کروں۔ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایمن کو بالکل بھی پرواہ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر مزید نہیں رہ سکتا، جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ پلیز مجھے یہاں سے باہر نکال لیں کیونکہ یہاں پر رہنا میرے لیے بھی محال ہو رہا ہے۔
یہ بات سن کر شہیر کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تمہارا کیس بہت ہی زیادہ ویک ہے، آخر میں تمہیں یہاں سے نکالوں بھی تو کیسے نکالوں، تم خود ہی مجھے بتا دو۔ یہ بات سن کر اسے کافی حیرت ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ جانتی ہیں اچھے طریقے سے کہ میں یہاں پر مزید نہیں رہ سکتا ہوں، میرے لیے یہاں پر رہنا ایک عذاب ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ویسے تمہیں ایک کام نہیں کرنا چاہیے تھا، دریشوار کو جان سے آخر تم نے کیوں مار دیا؟ یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ موم آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ جانتی بھی ہیں اچھے طریقے سے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں بیٹا جانتی ہوں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ اب تمہارا کوئی بھی کیس لینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف ولید بھی اس بات کو لے کر کافی زیادہ سنسیئر ہے، اسے بھی لگتا ہے کہ اپنی پہلی بیوی کی محبت بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، اسی لیے اپنی بیوی کے لیے وہ بھی کیس لڑ رہا ہے۔ یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہے، یہاں پر اب کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے پھر میں کروں بھی تو کیا کروں، میں کیسے یہاں پر رہوں، میں مزید یہاں پر گزارا نہیں کر سکتا، پاگل ہو جاؤں گا۔ لیکن ایمن اسی کے کہنے پر میں نے یہ سب کچھ کیا، اسے ہی زیادہ جلدی تھی کہ میں دریشوار کو جلد سے جلد چھوڑ دوں ورنہ وہ مجھے کھلا کا کیس بھیج دیتی۔ یہ بات سن کر اب شہیر کی ماں کہتی ہے کہ دیکھو شہیر، اب تمہیں کچھ دن یہاں پر رہنا ہوگا، صبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر وہ کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، میں کیسے یہاں پر رہ سکتا ہوں، آپ جانتی ہیں اچھے طریقے سے۔ یہاں پر اب شہیر کو کافی غصہ آتا ہے اپنی ہی ماں پر اور کہتا ہے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ بھی مجھے یوں اکیلا چھوڑ دیں گی، بس ایک دفعہ ایمن سے کہیں کہ اپنے ڈیڈ سے بات کریں، اگر اس کے ڈیڈ چاہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ تو جانتی ہیں اچھے طریقے سے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں بیٹا جانتی ہوں میں بہت اچھے طریقے سے، لیکن کیا کروں، تم جانتے ہو نا کہ وہ لڑکی کسی بھی صورت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہی وہ یہ بات ماننے والی ہے، اس نے مجھے صاف صاف انکار کر دی کہ دوسری طرف تیمور بھی اب اپنی باتوں پر جو کہ کی ہوتی ہیں کافی شرمندہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے ایمن سے معافی مانگنی ہوگی۔ اب جیسے ہی وہ جاتا ہے تو جا کر کہتا ہے کہ دیکھو ایما، جو کچھ بھی ہوا ان سب باتوں کو بھول جاؤ، میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہوا، لیکن تم تو جانتی ہو کہ ان سب حالات میں مجھے خود ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آخر آئمہ کو تو اپنے شوہر کو معاف کرنا ہی تھا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی سمجھدار اور عقل مند لڑکی تھی، اسے پتہ تھا کہ آخر گھر کو کیسے چلانا ہے اور اپنے گھر کو لے کر کس طرح سے چلنا ہے، کیونکہ وہ ایک خاندانی لڑکی ہے۔ دو کنارے کا لاسٹ ایپیسوڈ جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے، اس ڈرامے کے فینس کو اس بات کو لے کر کافی زیادہ تجسس بھی تھا کہ آخر اس ڈرامے کا لاسٹ ایپیسوڈ کیسا ہوگا، آخر دریشوار کا انجام کیا ہوگا، کیا تیمور اپنی بیوی کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں، آخر ولید اپنی زندگی میں اب کیا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر دریشوار کو اب جیسے ہی سرچ آپریشن پر چل رہا ہوتا ہے تو دریشوار آخرکار 2 دن کے بعد مل ہی جاتی ہے۔ دریشوار زندہ تو نہیں ملتی لیکن اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے۔ ولید یہ بات جانتا ہے کہ آخر کس کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے، لیکن اس بات کا اندازہ شہید کو نہیں تھا کہ دریشوار کال کر چکی ہے اور دریشوار کال کر کے ولید کو سب کچھ بتا چکی ہے۔ یہاں پر اب وہ بہت ہی زیادہ حیران بھی ہوتا ہے جیسے ہی پولیس اس کے گھر آتی ہے وارنٹ لے کر۔ یہاں پر اب وہ بہت ہی زیادہ غصے میں پولیس سے کہتا ہے کہ آخر آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی۔ یہ بات سن کر پولیس آفیسر کہتا ہے کہ جو آپ نے مرڈر کیا ہے اس کے بعد اتنا تو ہمارا بنتا ہے کہ ہم اس گھر میں داخل ہو سکیں۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی تو کوئی بات بھی نہیں ہے، آخر میں کس کا مرڈر کروں گا۔ یہاں پر پولیس انسپیکٹر دریشوار کے بارے میں اب جیسے ہی کہتا ہے کہ دریشوار سے آپ کا آخر کیا تعلق تھا۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ دریشوار سے میرا کیا تعلق تھا اور کیا نہیں، اب ان سب باتوں سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کیونکہ اس سے میرے سارے تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن پولیس انسپیکٹر کہتا ہے کہ آپ کیسے یہ تعلقات ختم کر سکتے ہیں، آپ یہ تعلقات نہیں ختم کر سکتے، اتنا آسان نہیں ہے ان تعلقات کو ختم کرنا۔ پہلے کہا تو ہم نہیں جانتے لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دریشوار کا تعلق ضرور بن گیا ہے۔ یہ بات سن کر اب وہ کافی حیران بھی ہے اور کہتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں،
مجھے آپ کی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہاں پر اب جیسے ہی وہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے گولی ماری تھی دریشوار کو، وہاں کی CCTV فوٹیج ہم لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ آخر اب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا نیکسٹ ہمیں کویسچن کرنے کا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اب تو آپ کے ساتھ دریشوار کا بہت بڑا تعلق بن چکا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ یہ بات سن کر وہ کافی حیران بھی ہے اور کہتے ہیں کہ آخر آپ مجھے ایسے کیسے لے کر جا سکتے ہیں، آپ لوگ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ یہ بات سن کر پولیس انسپکٹر کہتے ہیں کہ تم جیسے امیر اسی طرح لڑکیوں کی زندگی کو برباد کرتے ہیں اور بعد میں ہمیں یہی دھمکی دیتے ہیں۔ یہاں پر شہیر کی ماں جیسے آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں اور کہاں لے کر میرے بیٹے کو جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر پولیس انسپکٹر کہتے ہیں لگتا ہے کہ تمہاری ماں بھی تمہارے ساتھ ملی ہوئی ہے ان سب کیس میں۔ یہ بات سننے کے بعد شہیر کہتے ہیں خبردار خبردار، اگر تم نے میری ماں کے بارے میں بات بھی کی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گا۔ پولیس انسپکٹر دریشوار کے بارے میں کہتا ہے کہ اسی طرح جس طرح تم نے اپنی بیوی کا منہ نوچا تھا۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ میں نہیں جانتی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی شہیر کو لے جاتے ہیں تو شہیر کی ماں اب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ یہاں پر اب ایمن کو کہتی ہے کہ ایمن تم اپنے باپ کو کال کرو اور بتاؤ اپنے باپ کو کس طرح شہیر کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ سوری آنٹی، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ آخر میں اپنے ڈیڈ کو کیا بتاؤں گی کہ آپ کے داماد نے دوسری شادی کر لی اور آئیے اور آ کر انہیں رہا کروائیے۔ بالکل بھی نہیں، نہ تو ایسا ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا، یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ بات سن کر اسے کافی حیرت بھی ہوتی ہے۔ شہیر کی ماں بہت زیادہ اب آگے پیچھے گھومتی ہے لیکن کوئی بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے، کس کو کہے کہ اس کے بیٹے کو رہا کروا دیا جائے۔ یہاں پر اب وہ خود شہیر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شہیر، میں نے ایمن سے بات کی لیکن ایمن نے صاف صاف انکار کر دیا اور اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے باپ سے بالکل بھی بات نہیں کرے گی۔ آخر وہ اپنے باپ کو کہے بھی تو کیا، کیسے وہ اپنے باپ کو اس بات کے لیے منائے۔ اب تم ہی مجھے بتا دو کہ کیا کروں۔ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایمن کو بالکل بھی پرواہ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر مزید نہیں رہ سکتا۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ پلیز مجھے یہاں سے باہر نکال لیں، کیونکہ یہاں پر رہنا میرے لیے بھی محال ہو رہا ہے۔ یہ بات سن کر شہیر کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تمہارا کیس بہت ہی زیادہ ویک ہے، آخر میں تمہیں یہاں سے نکالوں بھی تو کیسے نکالوں، تم خود ہی مجھے بتا دو۔ یہ بات سن کر اسے کافی حیرت ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ جانتی ہیں اچھے طریقے سے کہ میں یہاں پر مزید نہیں رہ سکتا ہوں، میرے لیے یہاں پر رہنا ایک عذاب ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ویسے تمہیں ایک کام نہیں کرنا چاہیے تھا، دریشوار کو جان سے آخر تم نے کیوں مار دیا۔ یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ موم، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ جانتی بھی ہیں اچھے طریقے سے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں بیٹا جانتی ہوں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ اب تمہارا کوئی بھی کیس لینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف ولید بھی اس بات کو لے کر کافی زیادہ سنسیئر ہے، اسے بھی لگتا ہے کہ اپنی پہلی بیوی کی محبت بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، اسی لیے اپنی بیوی کے لیے وہ بھی کیس لڑ رہا ہے۔ یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہے۔ یہاں پر اب کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے پھر میں کروں بھی تو کیا کروں، میں کیسے یہاں پر رہوں، میں مزید یہاں پر گزارا نہیں کر سکتا، پاگل ہو جاؤں گا۔ لیکن ایمن، اسی کے کہنے پر میں نے یہ سب کچھ کیا، اسے ہی زیادہ جلدی تھی کہ میں دریشوار کو جلد سے جلد چھوڑ دوں ورنہ وہ مجھے کھلا کیس بھیج دیتی۔ یہ بات سن کر اب شہیر کی ماں کہتی ہے کہ دیکھو شہیر، اب تمہیں کچھ دن یہاں پر رہنا ہوگا، صبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر وہ کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، میں کیسے یہاں پر رہ سکتا ہوں، آپ جانتی ہیں اچھے طریقے سے۔ یہاں پر اب شہیر کو کافی غصہ آتا ہے اپنی ہی ماں پر اور کہتا ہے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ بھی مجھے یوں اکیلا چھوڑ دیں گی، بس ایک دفعہ ایمن سے کہیں کہ اپنے ڈیڈ سے بات کریں،
اگر اس کے ڈیڈ چاہیں تو کچھ